دنیا میں اللہ کی رحمت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہگاروں اگر گناہ ہو گیا تو ڈرنا نہ، بلکہ تم نے اللہ کی رحمت کا نزول کا، اللہ کی رحمت کا آپ نے انتظار کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہی سارے کام ہونے ہیں۔ پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی آستانے پر جا کر جھکتے ہیں تو یہاں پر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ عقیدے کی خرابی کیا ہے؟ یعنی اللہ یہ میرا کام نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، اللہ سے یہ بندہ طاقتور ہے، یہ مجھے چھڑا لے گا۔ کہو استغفر اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں، اللہ کے مہمانوں اور اللہ کی مہمان میری بہنیں جو مسجد میں تشریف لائیں، اللہ رب العالمین آپ کا آنا، بیٹھنا، عبادت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، سورہ طور کی 13 نمبر آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کا معنی اور مطلب میں انشاءاللہ درمیان میں جا کر آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم گفتگو اس انداز میں کرتے ہیں کہ جس جہنم کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے اور پوری انسانیت کو بچنے کے لیے اس کی تدابیریں بتائی ہیں، انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے صرف اور صرف لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس آیت کریمہ کا گھر کے اندر آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اس کا ترجمہ ضرور کرنا۔ یہ ہمیں سب کچھ بتا دے گی کہ میں، اللہ نے مجھے قرآن کی زینت کیوں بنایا ہے۔ یہ جو جہنم میں لوگوں کو پھینکا جائے گا، یہ پروٹوکول کے ساتھ نہیں پھینکا جائے گا۔ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ دھکا مار کر ان کو پھینکا جائے گا۔ بار بار اللہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر، بلکہ سارے انسان جتنے گزر گئے، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو تنبیہ کرنے کے لیے اپنے عذاب کی بھی بات بتا دی اور اپنی جنت کے بارے میں بھی اللہ نے بتا دیا۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں، اس کو ایمبولینس کے ذریعے ڈال کر اسپتال میں لے کر جایا جاتا ہے۔ اسپتال کے اندر جو ایمرجنسی وارڈ ہوتی ہے، اس کے اندر ہلکا پھلکا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ کیا کہا جاتا ہے کہ بڑے ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے آپ نے کون سی وارڈ میں داخل ہونا ہے۔ آپ کبھی اس اسپتال سے غور اور فکر کریں تو یہ اسپتالیں بھی ہمیں وہ راستہ بتا رہی ہیں۔
مثال کے طور پر ایک آدمی کو دل کا اٹیک آیا، اس کا سیکشن علیحدہ ہے، جس کو کینسر ہے اس کا سیکشن علیحدہ ہے، ہیپاٹائٹس بی سی والوں کا علیحدہ ہے۔ اسی طریقے پر جب انسان مر کر قبر میں پہنچتا ہے تو اس کی چھوٹی موٹی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ وہاں پر دو فرشتے اس سے سوال اور جواب کرتے ہیں، یہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پوری دنیا کی زندگی کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ وہ خالی اس سے یہ بات کرتے ہیں مر ربو کا۔ اگر اس نے اس دنیا کے اندر اللہ کی پہچان کر لی ہے، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں اس کو مکمل علم ہے، اللہ کے ساتھ اس نے محبت کر لی، اللہ کو اس نے اپنے پا لیا اور یہ اللہ کا دوست بن گیا، اللہ نے اس کو دوست کہہ دیا، تو یہ آدمی فرشتوں کے سوال جواب پر پہلی بات یہ کرتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح اسپتال کے اندر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، وہ بیماری کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ سوال جواب کرتا ہے، لیکن مکمل یہاں پہ علاج نہیں ہے، یہ ایمرجنسی وارڈ ہے، آہستہ آہستہ اس کو ٹریٹمنٹ دینے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ من نبیوں کا، اگر اس نے دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل اور ایمان سے پہچان لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار آپ کی سنت اپنانے کے طور پر کر لیا، تو یہ فوراً ان کو جواب دے گا نبی اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بڑا بہترین قسم کا، بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی پریشانی کے یہ ان کو سوالوں کے جواب دے دے۔ پھر پوچھا جائے گا ما دینوں کا، اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے دنیا سے محبت نہیں کی، اور دنیا سے محبت کا یہ معنی نہیں کہ آپ دنیا سے بالکل تارک ہو جائیں، نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ دنیا کو کمائیں، دنیا کو پائیں، لیکن کس انداز میں پائیں کہ کشتی جو ہے وہ اگر پانی کے اندر ہوتی ہے تو اس کے اندر سوراخ نہ ہو تو کشتی پورے دریا کے اندر چلے جاتی ہے، اگر کشتی کے اندر سوراخ ہو گیا تو یہ کشتی بھی ڈوب جائے گی اور اندر بیٹھے ہوئے سارے ڈوب جائیں گے۔ آپ دنیا کے اندر رہیں، دنیا سے محبت کریں، دنیا کمائیں، اور دونوں آپشن اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ قارون کا ذکر بھی بتا دیا، فرعون کا بھی بتا دیا۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا عثمان غنی کا کردار بھی بتا دیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کردار ہمیں بتا دیا۔ شداد کا بتا دیا کہ اس کے اونٹ جو ہیں وہ چابیاں لے کر وہ ابھی بھی زمین میں دھنس رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو کامیاب نہیں کہا۔ کامیاب کس کو کہا ہے؟ حبشے کے بلال، سیدنا بلال حبشی کو اللہ نے کامیاب کہا۔ مال دولت سے کامیاب ہوتا تو نمرود، فرعون، یہ لوگ ضرور کامیاب ہوتے، لیکن ان کے بارے میں اللہ نے رسوائی اور ذلالت کا ذکر فرمایا۔ دنیا کو کمائیں لیکن اس کو استعمال کیسے کریں؟ اللہ نے قرآن میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، عنکبوت کا اور چمٹی کا اور شہد کی مکھی کا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم شہد کی مکھی کی طرح اپنی زندگی بسر کرو۔ وہ کیسے ہے؟ وہ پھولوں پہ جا کر پھولوں کا رس چوس کر آ کر شہد دیتی ہے، اس شہد سے اللہ رب العالمین نے اس شہد کے اندر 100 بیماریوں کی شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو ایسے زندگی بسر کریں۔
یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جو لوگ اس دنیا کے اوپر اللہ کی مخالفت کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، پھر جس طرح کا مہمان ہوتا ہے ویسا ہی اس کا رویہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہاں ایمرجنسی کے اندر، قبر کے اندر اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، سوال جواب ہوتے ہیں۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کے اندر خالی عشق اور محبت کے نعرے لگائے ہیں، لیکن عملی طور کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر اس نے آنے نہیں دیا، اس نے محبت ہی نہیں کی۔ خالی اتنا ہے کہ ہم عاشق ہیں، رسول کی عاشق ہیں، اور غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے، یہ سکے پکے نعرے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سے عملی تقاضا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم اپنی زندگی کے اندر خالی نماز کا نقشہ نہیں کہ آپ نے نماز رفع الیدین سے پڑھ لی، سینے پہ ہاتھ باندھ کر پڑھ لی اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا، یہ بالکل غلط فہمی ہے اور لالی پاپ ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ کا اسوہ حسن آپ کو اور مجھے دینا چاہتا ہے۔ اگر ہم نے 24 گھنٹے کا اسوہ حسن نہ اپنا سکا، خالی عشق اور محبت کے دعوے کیے، تو میرے بھائیوں عشق اور محبت کے دعووں سے کوئی بندہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر ایسا نہ ہو اللہ وہاں پر جب صف بندی ہو تو اللہ کا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج میرے بندوں کی صفوں میں سے وہ لوگ نکل جائیں، وہ ظالم لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دنیا میں مول لی ہے اور دنیا کی شان اور شوکت کے لیے اللہ کے نبی اور قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر اللہ فرمائے گا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، میرے فرشتوں ان کو دھکا دو، یہ جہنم کے اندر چلے جائیں۔ میرے بھائیوں ایمرجنسی وارڈ کے اندر دوبارہ سوال یہ ہوگا کہ نبی اللہ ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے؟ تو یہاں پر تو ہمیں ماں کی گود کے اندر یہ تربیت ملتی ہے، بیٹا اپنے لیے کچھ کر لو، اپنے لیے کچھ کما لو، اگر کماؤ گے نہیں تو پھر کھاؤ گے کیسے، پھر یہ زندگی کا سلسلہ کیسے چلے گا۔ کوئی ماں ایسی نہیں جس نے یہ کہا ہو بیٹا آخرت کی تیاری کر لے، قبر کے اوکھا معاملات ہے، مرتے دم جو میرے اور آپ کے ساتھ جو مر گئے، فوت ہو گئے، میرے ماں باپ فوت ہو گئے، آپ میں مل سے بھی کسی کے فوت ہو گئے اور کسی کے زندہ ہیں، جو زندہ ہیں اللہ انہیں ہدایت بھی دے اور دین اسلام پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں جو میرے پیارے اور آپ کے پیارے فوت ہو گئے، انہوں نے ایک مرحلہ دیکھ لیا، وہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ اتنا سخت مرحلہ ہے، اتنا سخت مرحلہ ہے، اس کے بارے میں یقین جانے اگر علم غیب کوئی جانتا ہوتا نا تو وہ آدمی دنیا کے اندر ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے علاوہ نہ گزارتا۔ وہ ہم نے فرشتوں کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، فرشتے ہم سے ملاقات کریں گے، چہروں پہ تماچے ماریں گے، دھڑا دھڑ تماچے ماریں گے۔ اگر ان کا ایک تماچا یہ آگ کی مرگلہ کی پہاڑی پہ لگ جائے تو یہ پوری پہاڑی کا نام و نشان مٹ جائے گا، اتنا زور سے لگتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے تیاری نہیں کی، ہم نے وہ پلاننگ نہیں کی کہ جس کے اندر اللہ بھی راضی ہو اور دنیا والے بھی راضی ہوں۔ اگر دنیا کے اندر دین کے ساتھ محبت کی ہے تو وہ ایمرجنسی وارڈ کے اندر جو قبر کی ایمرجنسی وارڈ ہے اس کے اندر فرشتوں کو جواب دیا جائے گا کہ میرا دین جو ہے وہ یہ والا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر وہاں پہ ہم نے دین کے ساتھ محبت نہ کی
تو وہاں پر یہ سوال تو نہیں ہوگا تو سروردی، چشتی، قادری، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کیوں نہیں؟ ہم سے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہ اسلام جو اللہ نے تمہیں امانت دیا ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو دین اسلام آپ کو امانت دیا ہے اور اس دین کے لیے اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب محمد رسول اللہ کو منتخب کیا، اور منتخب کر کے اللہ نے جمع کر کے یہ فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کائنات والو، مجھے اس پوری زمین کے اوپر، آسمان سے نیچے، عرشی اور فرشیوں کے اندر اگر مجھے کسی کا طریقہ پسند ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنا سارا نقشہ ویسا بنانا، اگر یہ بن گیا تو کامیابی ہے۔ اب یہ سلسلہ جو ہے قیامت تک، اگر یہ انسان یہاں پر 3 سوالوں کے جواب دے دے گا، چوتھا سوال یہ کیا جائے گا کہ تمہیں ان کے بارے میں کیا علم ہے؟ آپ کے چہرے سے ہمیں لگتا تھا آپ نے سوالوں کا جواب صحیح دینا ہے۔ وہ فوراً یہ کہیں گے یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ کس نے بتایا ہے؟ یہ قرآن نے بتایا ہے، چونکہ دنیا میں میری یاری قرآن کے ساتھ تھی۔ تہجد کے وقت اٹھتا تھا، میں قرآن پڑھتا تھا، فرشتے میرے قرآن کو سننے کے لیے نزول فرمایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اتنی پاکیزہ زندگی انسان کی گزرے، اور اس زندگی کے اندر ہم نے اپنے ساتھ گناہ اور غیبت، چغلخوری اور لوگوں کا مال، یہ سارا کچھ ہم نے اپنے اعمال کے اندر لایا ہوا۔ یاد رکھیں، آپ کو وظیفہ خور مولوی آپ کو سچی بات نہیں بتائیں گے۔ جو لوگوں سے وظیفے لے کر کھاتے ہیں، چاہے کسی صورت میں بھی، انہوں نے تو وظیفے کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کے لیے کام تو نہیں کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں پر اللہ رب العالمین مومن گناہگار کا تزکیہ فرمائیں گے اور اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ آپ اپنی دکان میں، میڈیکل سٹور ہو، آپ کی دکان ہو، آپ کا گھر ہو، آپ کے گھر کے اندر ان برتنوں کو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو کچن کا کام کرتی ہیں، ان برتنوں کو سامنے لگاتی ہیں، جن برتنوں کے ساتھ ہر وقت ان کا تعلق ہوتا ہے، نکالنا، چائے پینی، برتن استعمال کرنا، جن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ دور الماریوں میں پڑے ہوتے ہی یا نہیں ہوتے۔ اور جن چیزوں کا آپ کے میڈیکل سٹور ہو، دکان ہو، کوئی بھی ہو، جو چیز زیادہ بکنے والی ہے اس کو سامنے کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سامنے رکھو، اس کی ریسیل زیادہ ہے، اور جس کی ریسیل زیادہ نہ ہو تو دور پھینک دیتے ہیں۔ جو دنیا میں منافقت والی زندگی گزارتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ نہ اس طرف نہ اس طرف، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا، میرے محبوب ان کی فکر چھوڑے، یہ نہ اس طرف نہ اس طرف، نہ اسلام کی طرف نہ کفر کی طرف، ان کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ درمیان میں۔ اب ان کے لیے جب یہ ایمرجنسی وارڈ کے بعد ان کو داخل کیا جاتا ہے تو سب سے آخری وارڈ میں داخل کیا جاتا ہے، جہاں نہ کوئی ڈاکٹر آئے، نہ کوئی چیک اپ والا ہے، وہاں پہ پھینک دیتے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے پھینک دیا جاتا۔ قد افلح من تزکا، اللہ ہر اس مومن کی جو مومن ہے، منافق نہیں ہے، اس سے دنیا میں گناہ ہوتے رہے، ایمرجنسی وارڈ کے بعد جب اس بڑا ڈاکٹر اللہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی وارڈوں کے اندر ان کو داخل کیا جاتا ہے، کسی کو ٹی بی کی وارڈ میں، کینسر کی وارڈ میں، جیسا گناہ ہے ویسی جہنم ہے۔ ایک ایسا بھی ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کی ٹو لگاتے ہیں،
تو میرا رب العالمین ان کے لیے ایسی وارڈ ہے، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ ان کے دلوں کو جو ہے تو یہ دلوں کے اوپر لگے گی۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کا دل آزاری کی ہے، لوگوں کا دل دکھاتے رہے۔ یہ لوگوں کا دل دکھانا، اس کے بارے میں یہ ہے، یہ دنیا کے اندر لوگوں کا دل دکھانے والے جب ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو پھر نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، پھر ان کی ٹریٹمنٹ وہاں پہ علاج یہ ہوتا ہے، یہ لوگوں کا دل یہاں دکھاتے رہے، یہ جہنم کی آگ ایسی ہے جو سیدھی دلوں کو وہاں پر ان کے دلوں کو جلائے گی۔ میرے بھائیوں، ہم نے اسلام کے قریب نہیں آئے، ہم نے اسلام کو سیکھا نہیں، ہمارے پاس کون سی گارنٹی ہے جو میں اور آپ جو ہے شام تک زندہ رہیں گے؟ اس بات کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ جب ایک آدمی کی طرف پولیس والے آتے ہیں، آپ کو ایک میں چھوٹا سا ٹیسٹ بتاتا ہوں، پولیس والے آتے ہیں، ایک آدمی قاتلی ہے، کسی بھی جرم کے اندر مبتلا ہے، پولیس والے جب آتے ہیں اس کو گرفتار کرتے ہیں، اس وقت اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، میرا سب کچھ لے لے پولیس والے مجھے چھوڑ دیں۔ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس میں بڑا راضی ہوتا ہے، اگر دے دے پولیس والے چھوڑ دے تو بعد میں بھی اس کو پچھتاوا نہیں ہوتا، کہتا ہے میں نے دے کر اپنی جان تو بچائی ہے۔ لیکن وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ بالکل سیم اسی طریقے پر جب ان کے پاس وہ لیسدار اسلحے والے، لیسدار یہ گوریلا فوج کی طرح جب فرشتے آئیں گے، جس طرف یہ نگاہ دہرائے گا اسی طرف اس کو وہ گوریلا فوج نظر آئے گی۔ آسمان کی طرف گوریلا فوج، زمین پر گوریلا فوج جب اس کو نظر آئے گی تو پھر یہ اس وقت کہے گا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت یہ دینے کا سودا کر لے گا، لیکن اللہ کی طرف سے آرڈر اور حکم کیا ہوگا کہ بالکل نہیں، تیری جو مہلت تھی وہ ختم ہو گئی۔ میرے بھائی، اس موت سے پہلے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس قرآن کو سب سے پہلے پڑھنے والا کون ہے؟ سب سے پہلے اس قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے اس کو تلاوت کیا فرشتوں کے سامنے، ابھی زمین اور آسمان نہیں بنا تھا، اللہ نے جبرائیل امین کے سامنے، فرشتوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ وہ فرشتے رش کر کے کہا اے اللہ، وہ امت کیسی امت ہوگی جس امت کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کلام انہیں دیا جائے گا، ابھی زمین آسمان نہیں بنی، اب یہ ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد یہاں پر ہر آدمی کو اپنے اپنے سیکشن میں بھیجا جائے گا، اور جو چھوٹے موٹے گناہوں والے ہوں گے وہ سٹور کی اور گھر کی ان پلیٹوں کی مانند ہوں گے جو کچن کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، ان کو سامنے رکھا جائے گا، کسی بھی وقت ان کو اللہ نکال کر جنت میں بھیج دے گا۔ انہوں نے کام کیا کیا ہوگا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون۔ انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق کیا ہے۔ اگر اس وقت کے فرشتے زمین پر نازل ہو جائیں اور اللہ نے جن کے سامنے قرآن پڑھا تھا اس امت کو دیکھ لے، جس امت کی داڑیاں، جس امت کی مونچھیں سائیکل کے ہینڈل کی طرح ہوں اور وہ مونچھوں کو تاؤ دیں، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، ان کی مونچھیں کھانے کے اندر جاتی ہیں، داڑیاں ان کی نہیں ہیں، اس امت کی،
اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم گناہگار نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں یہ تو وہ گناہ ہے علانیہ جس پر انسان پر لعنت برستی ہے، اس کے باوجود بھی یہ گناہ ہم چھوڑنے کو تیار نہیں، لیکن نعرے ہم لگاتے ہیں، ہم یعنی عشق رسول پہ جان بھی قربان ہے، ہم پتھر مارنے لگ جاتے ہیں۔ اسلام نے آپ کو یہ سبجیکٹ دیا ہے کہ محمد رسول اللہ کا نقشہ، آپ کا رنگ، اپنے اوپر رنگ چڑھا دو۔ میرا رب العالمین فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر اللہ کہتا ہے میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کا نام فرشتوں میں لے کر اس سے محبت کا اظہار کروں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں۔ آج ہم وہ قوم ہیں جو فرقوں میں بٹکے ہوئے، اپنے لالی پاپ ہم چوس رہے ہیں، کسی نے کس نام سے دیا، کسی نے کس نام سے دیا، اور قرآن کو نہ دیکھا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ کب جڑو گے؟ مرنے کے بعد۔ میرے بھائیوں کل قیامت والے دن ایسی امت کی وجہ سے اللہ پیغمبر کو بھی اپنے سامنے کھڑا کر لے گا، اور پیغمبر کو کھڑا کر کے یہ کہے گا کیا جو میں نے تمہیں یعنی دین دیا تھا کیا ان تک پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ میرے بھائیوں آج آپ تک ہر طریقے سے دین اسلام پہنچ چکا ہے، اگر اس پر عمل نہیں کرتے تو یاد رکھیں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے آتا ہوں، میری رزق میرے رب کے حوالے ہے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ میرا رب کہہ رہا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ دو نمبری نہیں چلتی، اللہ کے ساتھ بھی دو نمبری، محمد رسول اللہ کے ساتھ بھی دو نمبری، قرآن کے ساتھ بھی دو نمبری۔ تو میرے بھائیوں ہمیں تو دوسرا بندہ ہمارے ساتھ دو نمبری کرتا نظر آئے تو ہم اسے برا کہتے ہیں، تو جو رب کے ساتھ دو نمبری کرتا ہے تو رب پھر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار نہ کہے؟ دنیا میں اللہ کی رحمت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہگاروں اگر گناہ ہو گیا تو ڈرنا نہ، بلکہ تم نے اللہ کی رحمت کا نزول کا، اللہ کی رحمت کا آپ نے انتظار کرنا ہے، اللہ کی رحمت سے ہی سارے کام ہونے ہیں۔ اور فرمایا پھر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، آپ میں، اے انسان، اللہ کہہ رہا ہے اے انسان تجھے کریم رب سے، رحیم رب سے، غفور رب سے تجھے کس نے بیگانہ کر دیا؟ تو یہ در چھوڑ کے کس در پہ جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں اس رب کا در، جس رب نے معافی دینی ہے تو رب نے دینی ہے، شفا دینی ہے تو رب نے دینی ہے، بگڑیاں بنانی ہیں تو رب نے بنانی ہے، یہ سارے کام اللہ نے کرنے ہیں۔ پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی آستانے پر جا کر جھکتے ہیں تو یہاں پر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ عقیدے کی خرابی کیا ہے؟ یعنی اللہ یہ میرا کام نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، اللہ سے یہ بندہ طاقتور ہے، یہ مجھے چھڑا لے گا، کہو استغفر اللہ، یہ بدگمانی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی آئے تو رب ہی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، رب ہی کہہ رہا ہے کون ہے تمہیں چھڑانے والا۔ تو کبھی غور کیا کہ اللہ کا پکڑا ہوا کائنات میں اس سے کون چھڑا سکتا ہے؟ یہاں تو مولوی کہتے ہیں کہ رب دے پھڑے نو چھڑائے محمد، محمد دے پھڑے نو چھڑا کوئی نہیں سکتا، کہو استغفر اللہ۔ یہ کفری عقیدہ ہے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ ایک آدمی محبت کے اندر یہ لفظ کہے اور یہ کہے جی میں بڑا عشق رسول ہوں اور میں بڑا بااخلاق ہوں۔ سب سے بڑا اخلاق والا وہ ہے جو کھری اور سچی بات آپ کو کرتا ہے،
یہ ٹریننگ شدہ اخلاق، یہ میٹھا میٹھا اخلاق، یہ تو عبداللہ ابن ابی کا بھی تھا۔ جب رسول اللہ کے پاس آتا تھا اپنی ٹیم کو لے کر تو وہ کیا کہتا تھا؟ آپ جیسا سچا رسول اس دنیا میں کوئی نہیں۔ تعریفیں، آپ کی کیا بات ہے؟ اللہ نے فوراً ان کی منافقت نفاق کو دیکھا، آسمان سے سورہ منافقون کو نازل فرمایا۔ فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ میرے محبوب، یہ جو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں یہ خالی عبداللہ تک نہیں ہے، عبداللہ ابن ابی تک، یہ آج تک بھی ہے، قیامت تک ہے، جو خشک اللہ کے رسول کی تعریفیں کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، 24 گھنٹے کا دین اپنے اوپر یہ نافذ نہیں کرتے۔ تو اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول۔ اللہ پھر میرے اور آپ کے سب کے دلوں کو جانتا ہے۔ اللہ نے تو 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ کو فرما دیا تھا کہ بھائی یہ جو آپ کے پاس آ کر یہ تعریفیں کر رہے ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، میں بہتر جانتا ہوں آپ کتنے اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان المنافقین لکاذبون، یہ بغیرت لعنتی ہے، یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ آج میرے بھائیوں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج مسلمان کو کھا رہا ہے، ایک دوسرے کا خون پی رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری نہیں۔ یقین اگر مسلمان کا خون پی رہا ہے تو آپ کو ڈسکے کے اندر وہ عورت جو قتل ہوئی، جس کا 6 ماہ کا بچہ سانس پیٹ میں سے نکالتی ہے، گلے پہ چھری چلاتی ہے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا اس کے خلاف نہیں بولنا چاہیے؟ کیا پاکستان کے اندر وہ مسلمان جنہوں نے کراچی کے اندر مردہ بچیوں کو قبروں سے نکال کر ان کے ساتھ اپنی ہوس کو ٹھنڈا کیا، کیا سرگودا کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ مردہ لوگوں کا گوشت کھایا گیا؟ یوم یدعون الی نار جہنم دعا۔ میرے بھائیوں، آج ہم کون سے گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہیں؟ آج آپ اپنی دکانوں کو دیکھ لیں، جو دکانداری کرتے ہیں۔ قوم شعیب کو اللہ نے تباہ اور برباد کیوں کیا تھا؟ آج آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آج ہمارے اوپر عورت مسلط ہو گئی؟ یہ ہمارے گناہوں کا جو ہے، یہ کفارے کے صورت کے اندر ہمارے اوپر عورت مسلط ہوئی، اور جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سلطنت کی عورت کو حکمران حرام قرار دیا ہے۔ آج حاجی نوازی زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے برائی کے خلاف بولنا، نہ ہم بولنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ اونٹنی جو تھی حضرت صالح علیہ السلام کی، اس کے مجرم 4 تھے، اس کو قتل کرنے والے، اس کو ذبح کرنے والے، لیکن وہ پوری قوم کے اندر انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ ہم نے اس کو مارنا ہے۔ پوری قوم نے چپ کا تالا لگا دیا تھا۔ جب اس اونٹنی کو ذبح کیا جس کو ناقۃ اللہ قرآن کے اندر اللہ نے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے پوری قوم کے اوپر عذاب مسلط کر دیا تھا اور پوری قوم کو تباہ اور برباد کر دیا تھا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اب مجھے یہ بتائیں، دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، کیا پورا 1 کلو کا وزن آپ کسی غریب کو تول کر دیتے ہیں؟ حاجی نمازی پہلی صف میں بٹن آن آف کرنا، زبردست قسم کا دیواروں پہ کپڑا مار لیا۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ اسلام یہ ہے کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اسلام یہ ہے کوئی خریدی ہوئی چیز آپ کے پاس لے گیا اور واپس لے کر آیا، پھندہ پیشانی سے اس کو واپس کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہاں آپ کی مارکیٹوں میں اصول بنے ہوئے ہیں، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ علانیہ اللہ کے نبی کی حدیث کا انکار ہے یا نہیں؟ پھر بھی ہم حاجی نمازی ہیں۔
हाजी नूरुद्दीन हैं हम। मेरे भाइयों, आज अगर एक आदमी जो हदीस मैंने पढ़ी है, अगर इस पर अमल किया जाए कि जो चीज अपने लिए पसंद करो दूसरे भाई के लिए भी वही करो, अगर इस पर अमल किया जाए पूरा माशरा सुधर जाएगा। अगर आप नहीं चाहते आपको कोई डाकू मिल जाए और डाकू आपका चोरी करे, तो अगर आप नहीं चाहते तो अगर दूसरे भाई के लिए पसंद करोगे, वो डाकू भी ये कहेगा मैं इसकी चोरी ना करूं। अगर जो चीज अपने लिए पसंद करते हो, तो फिर मुझे ये बताओ हमारी दुकानों के ऊपर, हमारे कारोबार में 2 नंबरी क्यों है? हम जो अपने लिए पसंद करते हैं, आज जाओ इस दूध का जो बिक रहा है इसकी जाकर लेबोरेटरी कराओ, अगर ये चाइना का वो केमिकल ना हो जो गुर्दे और रुपड़े खराब करता है, जो आपके गुर्दों पे असर करता है, आप आओ, मैं इंशाअल्लाह लानिया तौबा करूंगा और माफी मांगूंगा। क्या वजह है? वजह यह है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हमने मौत को बुला दिया, मुख्तसर सा वक्त रह गया। ये जो ट्रीटमेंट है इमरजेंसी वार्ड के अंदर, वहां से कैसे आदमी को लेकर जाया जाता है जो दुनिया पर माल को जमा करता है, जमा करता रहता है, गिनता रहता है, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता। आज अगर किसी का कारोबार थोड़ा सा खराब खराब हो जाए तो सबसे पहले वो उन लोगों का खाना पीना और उन लोगों का तामन बंद कर देता है जिनके साथ वो अल्लाह की रजा के लिए तामन करता था, और क्या कहता है कि भाई मेरे हालात दुरुस्त नहीं है लिहाजा मैं बाद में करूंगा, अभी मेरे नहीं है। बाकी बेटियों के लिए, बेटों के लिए लाख लाख रुपए का मोबाइल आता है, घर के अंदर 5,000 रुपए के वो बर्गर तो खाए जाते हैं, लेकिन अगर ये खाना पीना बंद करता है तो किसका बंद करता है? जिसके साथ ये अल्लाह के लिए तामन करता था। फिर हमारा मसला ये रह गया है, हमने अल्लाह के नाम पे देना, जिस वक्त देने की बात आती है तो हजारों लिस्ट निकाल कर रख देते हैं कि मसला ये है चूंकि चुनाचे ये हालात नहीं, फला नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर का बताया जो अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के रास्ते में सदका करे, लेकिन उसकी नीयत जो है अल्लाह की रजा हो। फरमाया अल्लाह उसको ओहद पहाड़ के बराबर वजन अल्लाह क़यामत वाले दिन उसके अता फरमाए। अब मुझे ये बताओ, इसमें गरीब अमीर सारे खरीद सकते हैं, लेकिन हमारा पहला टारगेट ये होता है अल्लाह के नाम पे दिया हुआ उसको हम रोक लेते हैं। अल्लाह कहता है जब तुम मेरे नाम का रोकते हो तो मैं तुम्हारी रिज़्क़ को रोक लेता हूं। मेरे भाइयों, ऐसा आदमी जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, यहां से ट्रीटमेंट होकर उसको जहन्नम की वाट में जब भेजा जाता है तो ये माल को सांप के बिच्छू की तरह इसको ये यानी कि लोहे के राड की तरह इसको गर्म किया जाता है, इसकी पेशानियों को, इसकी पीठ को ये वो गर्म करके लोहा इसको डसा जाता है, और फिर वो उस तंग जेल के अंदर जब रहता है तो फिर ये फरिश्तों को कहता है मुझे जरा सहरा के अंदर लेकर जाओ। जब इसको फरिश्ते एक पहाड़ पर लेकर जाते हैं, वो आग का पहाड़ है, वहां से उसको नीचे गिराते हैं, नीचे गिरते 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 जब जमीन पर आता है तो नीचे कोयलों पर लगता है, तो वो क्या है? वो उसका माल है। आज हम गिनने पे लगे हुए। वो आदमी जो नमाजी हाजी पैसा है लेकिन जानी है, उसका गुनाह कैसा है? उसका गुनाह ऐसा है, उसको जहन्नम का ऐसा कुर्ता बनाया जाता है। अगर इस दुनिया में एक गधा मर जाए, उसके करीब से स्मेल से आप गुजर नहीं सकोगे। उसको ऐसा कुर्ता बनाया जाता है। मुख्तसर ये है, पूरी इंसानियत दुनिया पर मर जाए, हैवान चरिंद परिंद मर जाए और इनको एक सरा में फेंका जाए, इनसे इतनी स्मेल नहीं आएगी जितनी स्मेल जहन्नमी के कुर्ते से आएगी। यौम युदऔन इला जहन्नम, यौम युदऔन इला नारी जहन्नम दआ, इसको धकेल कर जहन्नम में फेंका जाएगा। मेरे भाइयों, हमने कभी गौर किया जो मेरे और आपके ऊपर मरहला आने वाला है, जो मौत की घड़ियां आने वाली हैं,
وہ اتنی سخت گھڑیاں ہیں، اللہ کی عزت کی قسم. کبھی تنہائی کے اندر آپ بند کمرے میں بیٹھیں اور اس وقت سوچیں کہ وہ کیسی گھڑیاں ہوں گی، یہاں روح اٹک جائے گی اور یہاں پہ گھر گھر ہوگا ہے جی، پھر کیا ہوگا، فرشتے اس کو نوچ نوچ کر اس کا روح نکالیں گے. یہ میرا ہی نہیں، یہ سب کا معاملہ. کبھی ہم نے غور کیا؟ غیبت، جھوٹ، عدالتوں کے اندر جھوٹیاں گواہیاں دینیاں، یہاں پہ کسی کا وظیفہ لے کر جناب حق والوں کی مخالفت کرنی، اور جھوٹے لوگ کہتے ہیں جی مثال کے طور پہ یہ معاملہ یہ ہے اللہ کی عدالت میں صاف ہو کر جائے. اگر ایک آدمی جھوٹ کے ساتھ کسی سے اگر زکوٰۃ کا صدقے کا مال بھی لیتا ہے، 1 روپیہ ہے، یہ مستحق نہیں ہے. میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ کسی کا حق مار رہا ہے اور کسی کا حق مارنے والا جہنم میں جائے. زانی کے ساتھ کیا ہوگا؟ آخری بات، زانی کو جو پلایا جائے گا من غسلین، جہنمیوں کے پیپ جو ہے، خون اور پیپ مکس جو ہے، یہ اس کو پلایا جائے گا. اور زقوم جو درخت ہے جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، اس کو یہاں پہ اس کو کھلایا جائے گا، یہاں گردن میں اٹک جائے گا. اور پھر وہ جو زانی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جوان اپنی جوانی کو، جوانوں یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے بھی جوانی گزار دی، یہ میرے سفید داڑھیوں والے میرے بزرگ، انہوں نے بھی جوانیاں گزار دی، یہ ٹھنڈے ہو گئے. اے جوانوں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو جوان اپنی جوانی میں گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، میدان محشر پر اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرماتا. میرے بھائیوں، ایک زانی کا عذاب یہ ہے، اس کو ایک غار کے قریب لے کر جایا جائے گا. وہاں پہ بچھو ایسے ہوں گے جو بچھو شہد کے چھتے کے ساتھ چپٹتے ہیں، اور وہاں سے نکلیں گے، اس کے جسم کے ساتھ چپٹیں گے اور اس کو ڈھنگ ماریں گے ایک دم کے اندر. جب ڈھنگ ماریں گے تو اللہ کی طرف سے اعلان یہ ہوگا تو دنیا پر تیرے جسم کا ایک ایک ٹشو جو ہے وہ دنیا میں انجوائے کرتا رہا. میرا رب یہ فرمائے گا آج یہ تیرے اوپر مسلط ہے، اس لیے یہ تیرے جسم کے ایک ایک ٹشو کے انجوائے کو یہ رون کر رکھ دے گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. کبھی آپ نے یہ دیکھا؟ میں آپ کو یہاں سے، اللہ معاف کرے میرا یہ ارادہ نہیں ہے، میں ایک آدمی کو کہوں یہاں سے نکل جاؤ، آپ گناہگار ہو، مجھے یہ بتاؤ اس مجمع کے اندر آپ کیا فیل کریں گے؟ تو وہاں جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بنی آدم ہوگی، میرا رب کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. یہ کوئی عام معاملہ تو نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں، اور ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ حرام حلال کیا ہے، اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اپنا لقمہ حلال کا کر لو. آج تو عورت مسلط ہوئی ہے، کل نہ جانے کون مسلط ہو جائے. آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، آپ نے سیاست کے لیے ایک دوسرے کو ناراض کر دیا. چھوڑو سیاست کو، یہ سب طاغوتی نظام ہے. ایک قرآن کی طرف آ جاؤ. وہ قرآن یہ کہتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. یہاں کرسیوں کے نشے میں، چودراہٹ کے نشے میں، اپنی بدماشی کے نشے میں ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا. میرے بھائیوں، آخر میں ایک چھوٹی سی ترغیب دلاتا ہوں. وہ ترغیب یہ ہے، معاملہ آپ کا ہے، میرا معاملہ میرے رب پر ہے. یہ جو ریفر ٹرسٹ ہے نا ہارون صاحب کی، میرے بھائیوں میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کی تعریف میں کچھ الفاظ کہوں. وہ میرٹ کے اوپر اللہ کے ان بندوں کا اور بندیوں کا اور سفید پوشوں کا یہ تعاون کرتے ہیں. بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں،
اپنا مال آپ ضائع نہ کیا کریں. ہارون خان صاحب بیٹھے ہیں، ایک نیک انسان ہیں، اور انہوں نے جو یہ ریفر ٹرسٹ کے نام سے جو ادارہ بنایا ہے، یہ انہوں نے صرف اور صرف میرٹ پر اور مستحق تک انہوں نے مال بچانے کے لیے بنایا ہے. تو ہمیں چاہیے ایسے لوگوں کا دستے بازو بننا، انشاءاللہ ہمیں بننا چاہیے. میرے بھائیوں، ایک ہی سانس کے درمیان ہے دو جہاں، چل رہا ہے تو یہ جہاں، رک گیا تو وہ جہاں. اس جہان کے اندر معافی بھی ہے، اس جہان کے اندر گناہ بھی ہے، اس کی تلافی بھی ہے. اس جہان کے اندر صرف اور صرف رزلٹ ہے. اس رزلٹ سے بچنے کے لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو بچا لو. آئندہ جمعہ انشاءاللہ ایک بہترین موضوع پر میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.